والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فضائل و کمالات عطا کیے، وہ فضائل و کمالات اتنے کسی اور کو عطا نہ کیے۔ ان میں سے کچھ تو دیگر انبیاء کے ساتھ میں مشترک بھی ہیں، اور کچھ فضائل و کمالات وہ ہیں جو آپ کے ساتھ میں مختص ہیں۔ بلا شبہ آپ افضل الناس ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت کے حامل آپ ہی ہیں۔ انبیاء کرام کو جو کمالات اور کرامات حاصل ہوئیں، وہ تمام یا اس کے مثل اور ان مخصوص فضائل و کمالات کے ساتھ جو خاص طور پر آپ کو حاصل ہیں، دوسرا کوئی نبی آپ کے ساتھ میں شریک نہیں ہے۔ یعنی کچھ فضائل و کمالات وہ ہیں جن میں انبیاء کرام آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور کچھ آپ کے ساتھ میں مخصوص ہیں۔ میں کچھ ایسے فضائل و کمالات کا ذکر کرتا ہوں جو اللہ رب قدیر نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے، اور وہ فضیلتیں خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی، لیکن ہمارے نبی حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شرح صدر کا کارساز ہے۔ علم نشرح لک صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ تو اس میں ایمان و حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو ایک الگ ہی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور دیکھا جائے تو یہ سجدہ حقیقت کے اندر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک جگمگا رہا تھا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ سجدہ کرنے میں جو ہے وہ سجدہ کرنے میں سارے فرشتے جو ہے وہ شریک تھے، اور سارے فرشتے شامل تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا تو فرشتوں کو بھی درود پڑھنے کا حکم دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب پر درود و سلام نازل فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کے سجدہ کرنے میں عظمت و شرافت ہے، لیکن وہ ایک بار ہوا، اور صلاۃ و سلام جو میرے آقا علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ بھیجا جاتا رہے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیے، اور میرے آقا علیہ السلام کو کیا سکھایا، اس حوالے سے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے لیے میری امت کو اس وقت جب کہ وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھی متمثل کیا گیا، اور مجھے ان سب کے نام سکھا دیے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، تو اسی طرح اسما کی تعلیم میرے آقا علیہ السلام کو بھی دی گئی۔ لہذا جس طرح آدم علیہ السلام کو اسما تعلیم ہوئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کئی زیادہ علوم عطا فرمائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام کی رفعت بخشی، بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معراج پہ ایسی جگہ بلایا گیا جہاں پہ کوئی نبی پہنچا بھی نہیں ہے، تو آپ کے سوا ایسی رفعت کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کو نجات عطا فرمائی، ڈوبنے سے ان لوگوں کو محفوظ فرما دیا۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ کی امت کسی آسمانی عذاب سے عام طور پر کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان پر عذاب کرے درا حال کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے کشتی والوں نے نجات پائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ساری امت جو ہے وہ نجات پا رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی اور ان کی کشتی کو پانی سے محفوظ رکھا۔ کشتی پانی میں ڈوبی نہیں، حالانکہ طوفان بڑا سخت تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی فضیلت دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ملاحظہ کیا کہ اکرمہ بن ابی جہل پانی کے کنارے بیٹھا ہوا۔ ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو یہ پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکرمہ نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو دوسرے کنارے کے پتھر کو حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا اس کنارے پر آ جائے اور ڈوبے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور تیرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کھڑے ہو کر آپ کی رسالت کی شہادت دی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اکرمہ تم اب خوش ہو، اتنا کافی ہے؟ اکرمہ نے کہا کہ اب اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا اپنی جگہ واپس جا کر کے نصب ہو گیا۔ تو پتھر کا پانی پر تیرنا اور نہ ڈوبنا یہ لکڑی کی کشتی کے پانی پر تیرنے سے زیادہ عجیب بات ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر تیرایا تو میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے پتھر کو پانی پر تیرا دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے کافروں کی آتش جنگ کو سرد کر دیا۔ یعنی جنگ کی آگ میں تلواریں، اس کی لکڑیاں اور ایندھن سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جسے سلگانے والی چیز حسد ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ جنگ کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اور کافروں نے بہت چاہا کہ کفر کی آگ سے دین کو، نور کو بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یا اب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر جو ہے وہ اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے حدیث پاک کے اندر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جب آپ جا رہے تھے اس سفر میں تو راستے میں آگ کا دریا آیا تھا جسے کرۂ نار کہتے ہیں۔ آپ نے وہ کرۂ نار، آگ کا دریا پار کیا، لیکن آپ سلامتی کے ساتھ گزر گئے، آپ کا ایک بال بھی اس کے اندر نہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ ٹھنڈی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو کرۂ نار کو میرے آقا علیہ السلام پہ ٹھنڈا کر دیا۔ محمد بن حاتب کا بیان ہے، میں بچہ تھا، میرے اوپر جوش مارتی ہوئی ہنڈی الٹ گئی اور میرے جسم کی تمام کھال ادھڑ گئی اور جل گئی۔ میرے والد مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دین میری جلی ہوئی جگہ پر لگایا، دعا کی اے اللہ، اے انسانوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور فرما دے۔ فرماتے میں ایسا شفا یاب ہوا کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت سے آگ کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور آگ تکلیف نہیں بھی پہنچاتی، اور جو پہنچا چکی ہے وہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب بنایا۔ خلیل اور حبیب کے اندر کتنا فرق ہے وہ ایک الگ بحث ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگ اٹھائے جائیں اے اللہ مجھے رسوا مت کرنا۔ اور حبیب کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور نہ ان ایمان والوں کو جو نبی کے ساتھ میں ہے۔ تو خلیل خود دعا کر رہا ہے اور حبیب کو اللہ تعالیٰ خود بشارت دے رہا ہے کہ آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ تو یہ ہے کلیم اور حبیب کا فرق۔ اسی طرح خلیل کا فعل یہ خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے،
اور حبیب کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ خود فعل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہوتا ہے وہ حبیب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جیسے قبلہ کا بدلنا حبیب کی رضا کے لیے تھا، اسی طرح ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا یہ حبیب کی رضا کے لیے تھا۔ تو حبیب اور خلیل کے اندر بہت لطیف سا فرق ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر کے بتوں کو توڑنے کے ذریعے عزت عطا فرمائی، آپ نے بت شکنی فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو خانہ کعبہ میں جو 360 بت نصب تھے ان بڑے بڑے بتوں کو توڑا، و جعل حق و زحق الباطل کا نعرہ آپ نے جو ہے بلند فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل کو تعمیر کعبہ کی عزت عطا فرمائی، اس میں حجر اسود جو ہے وہ نصب کیا گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ عزت عطا فرمائی گئی کہ جب عرب کے قبائل میں آپس میں حجر اسود کو لے کر کے جھگڑا پیدا ہونے والا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک سے جو ہے وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر کے جھگڑے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کا عصا سانپ بن جاتا، اژدہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استون حنانہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو کوڈ کیا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے کان المسجد مسقوقا علی جذوذ من نخل، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی۔ فکان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا خطب یقوم الی جذع منها، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دیتے تو کھجور کے تنے کے ساتھ میں ٹیک لگا لیتے۔ فلما صنع لہ المنبر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا، وکان علیہ فسمعنا لذلک الجذع صوتا کصوت العشار، تو جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، تو ہم نے اس تنے کی آواز سنی جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے۔ یعنی جس تنے سے ٹیک لگا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا تو آپ ممبر پہ خطبہ دینے لگے اور کھجور کے تنے کو جو ہے وہ الگ کر دیا، تو وہ کھجور کا تنا میرے آقا علیہ السلام کے فراق میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو اپنے بچے کے لیے روتی ہے ویسے رونے لگا۔ فوضع یدہ علیہا فسکت، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا دست پاک اس کے اوپر رکھ دیا تو فسکنت، تو وہ جو تنا تھا نا اس کو سکون مل گیا اور وہ تنا جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس پر اہل محبت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر تنا رو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، اے اللہ کے بندوں، ایک لکڑی اللہ کے رسول کی محبت میں اتنا روتی ہے تو ہم تو اس کے کئی زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت کی ملاقات کی محبت کے اندر اور بھی زیادہ رویا کریں۔ اس تنے کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو جدا کیا تو حضرت انس کہتے ہیں رونے کی آواز سے پوری مسجد جو ہے وہ کانپنے لگی، اور ایک روایت میں ہے وہ تنا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور فرمایا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تنا اس وجہ سے روتا ہے کہ ذکر خدا سے دور کر دیا گیا ہے، اسے اگر چمٹایا نہیں جاتا تو قیامت تک جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں وہ روتا رہتا۔ اور پھر میرا آقا علیہ السلام نے اس تنے سے فرمایا، اگر تو چاہے تو تجھے باغ میں بو دیا جائے جہاں تو پہلے تھا، اور تیری رگ و ریشے کو مکمل کر دیا جائے، تیری شاخوں کو تر و تازہ کر دیا جائے تو اس سے پھل نکلیں، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے تاکہ اللہ کے محبوب بندے تیرا پھل کھائیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت ہی میں لگا دیا جائے تاکہ اللہ کے محبوب بندے میرا پھل کھائیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کو پورا فرما دیا۔ تو یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کمال۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا سانپ بنا، میرا آقا علیہ السلام کے لیے عصا جو ہے وہ رو پڑا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں، ایک دن ابو جہل نے ارادہ کیا کہ میرا آقا علیہ السلام کا سر پاک معاذ اللہ پتھر سے کچل دے،
تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دونوں کندھوں پر 2 سانپ اژدہے ہیں، ڈر کر کے وہ بھاگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اژدہا کو مقرر فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، ان کا ہاتھ ید بیضا تھا، چمکتا تھا، آنکھیں چندیا جاتی تھی، اتنا جو ہے وہ اس کے اندر اتنی روشنی اور اتنی اس کے اندر چمک تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف ہاتھ نہیں، پورا کا پورا جسم ہی اتنا چمکدار تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتے ہی رہ جایا کرتا تھا اور دیکھنے کی تاب نہ لاتا تھا۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان کا بیان ہے کہ ایک بار اندھیری رات میں انہوں نے عشاء کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ پڑھی۔ حضور نے ایک کھجور کی ٹہنی ان کے ہاتھ میں دے دی، کہا جاؤ، راستے میں تمہارے چاروں طرف 10 گز جو ہے وہ روشنی رہے گی، جب تم گھر پہنچو گے تو اس میں سے ایک کالا سانپ دیکھو گے، تم اسے مار کر کے پھینک دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا اژدہا بنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے عصا کو روشن بھی بنا دیا اور اس میں ہونے والے اژدہا کی خبر بھی عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت عباد بن بشیر اور اسید بن حذیر اندھیری رات میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ میوے گفتگو تھے، نکلے تو ان دونوں کی ہاتھوں میں لاٹیاں تھیں، راستے میں ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی اور اس کی روشنی میں چلتے رہے، جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تو دوسرے کی لاٹھی بھی چمکنے لگی۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ خود میرے آقا علیہ السلام کا عصا تو روشن ہی ہے، آپ جس کا عصا چاہیں اس کا عصا بھی آپ روشن فرما دیتے تھے۔ اور ایک روایت یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے کہ صحابی بیان کرتے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، جب اندھیری رات میں حضور سے ہم جدا ہوئے تو میری انگلیاں روشن ہو گئی اور ان کی روشنی باہم مل گئی اور ہم اس کی روشنی کے اندر راستہ طے کرنے لگے اور ہم میں سے کوئی ہلاک بھی نہ ہوا۔ یہاں پر ایک بڑی لذیذ روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی کو قوم کی طرف دعوت دین، دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ بھیج رہے ہیں، کوئی نشانی عطا فرما دیں جو میں دلیل کے طور پر پیش کر سکوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان مل دیا تو ان کی وہ پیشانی کے بیچ والی جو جگہ تھی وہ چمکنے لگی۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میں قوم میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے اس کو لگتا ہے کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ اس کو کہیں اور کر دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کرم فرمایا اور وہ جو ان کو روشنی عطا فرمائی تھی وہ روشنی ان کے کوڑے کی طرف منتقل کر دی، ان کا جو کوڑا تھا نا وہ کوڑا چمکنے لگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ان کا عصا چمک رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابی کا کوڑا چمکا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا 2 ٹکڑے کر دیا گیا، دریا سے پار ہو کر آپ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ میں دریا پار کر گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دریا کے 2 ٹکڑے نہیں بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک دریا ہے جسے مکفوف کہتے ہیں، اور زمین کے دریا اس کے مقابل میں ایک قطرہ کی طرح بہت بڑا دریا ہے۔ یہ دریا اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے چیر دیا گیا تھا اور میرے آقا علیہ السلام شب معراج اس دریا میں سے ہو کر کے گزرے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ چھوٹا دریا پھاڑا گیا، میرے آقا علیہ السلام کے لیے اس سے بڑے دریا کو جو ہے وہ چیر کر کے راستہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی کتنی دعائیں قبول ہوئیں، سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پتھر سے پانی نکالتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے اپنی پیاری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے تھے۔ تو پتھر سے پانی نکالنا یہ معجزہ ہے، لیکن پتھر سے پانی نکلتا ہے، انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا اور میرے آقا علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہاں نہیں، کوئی طور پر نہیں بلکہ لامکاں میں بلا کر کے کلام فرمایا۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت عطا فرمائی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اخی ہارون ہوا افصح منی لسانہ، اور میرے آقا علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا تو وہ عالم ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے ایسی فصاحت عطا فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت صرف عبرانی زبان میں تھی،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی زبانوں کے اندر فصاحت عطا فرمائی، اور عربی زبان جو شاندار زبان ہے اس کے اندر فصاحت عطا فرمائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے ان کو حسن دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حسن کامل عطا فرما دیا، ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ بندہ جب سیرت کی کتابوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوے پڑھتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے کاش کبھی میرے خواب میں بھی آقا تشریف لے آئے ہیں۔ روایتوں میں آتا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبرو اور سب سے زیادہ خوشخو تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ حسین اور بہتر کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ اور وہ حضرت حسان نے کہا تھا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری نگاہوں نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا روشن تھا جیسے لگتا تھا آفتاب آپ کے چہرے کے اندر تیر رہا ہے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا روئے روشن صفائی تابانی میں تلوار سے زیادہ چمکدار تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکدار تھا، کیونکہ تلوار کی تشبیہ میں تو گولائی نہیں ہوتی ہے، لمبائی ہوتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چمکدار ہیں چہرے کے اندر جو ہے وہ گولائی بھی پائی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن کامل۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کانہ قطعۃ قمر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے انور کی تابانی ایسے لگتی تھی جیسے کہ جو ہے وہ پارہ قمر چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہو، ایسے میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک چمکا کرتا تھا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ چاند اور سورج وغیرہ کی مثال بھی یہاں پر فٹ نہیں آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی میرے آقا علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا۔ جو طالبان مشتاق ہیں نا دیدار مصطفیٰ کے عاشق، وہ ایام 20 کی راتوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جمال جاں آرا سے مشرف ہوئے۔ ایام 20 کا مطلب چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں رات، یعنی زیادہ تر جو عاشقان مصطفیٰ ہیں ان کو خواب میں جو دیدار ہوا میرے آقا علیہ السلام کا تو یہی انہی راتوں کے اندر ہوتا تھا، 13ویں 14ویں اور 15ویں، یعنی آسمان کا چاند بھی چمک رہا ہوتا تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خواب کے اندر جو ہے وہ انہیں نصیب ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کتنا خوبصورت تھا، اس پر ایک آخری روایت حضرت جابر بن سمورہ کی، کہتے ہیں چاندنی رات تھی، میرا آقا علیہ السلام سرخ حلہ پہن کر کے تشریف فرماتے، میں نے دیکھا تو میں حیرت میں ڈوب گیا، کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، کہتے ہیں خدا کی قسم میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت آپ لگ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن و جمال جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بھی زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمال یہ دیا گیا کہ انہیں خوابوں کی تعبیر کا اللہ نے علم عطا فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام کو یہ علم کتنا زیادہ دیا گیا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں خوابوں کی تعبیر کا بیان پڑھیں، میرے آقا علیہ السلام نے کیسے کیسے خوابوں کی تعبیریں عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا، لوہا ہاتھ میں لیتے تھے موم ہو جاتا تھا، جو چاہتے تھے وہ بنا دیتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دستے پاک میں خوش لکڑی سرسبز ہو گئی، پتے نمودار ہو گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوکھے ہوئے تھنوں والی حضرت ام معبد کی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا نا تو وہ سوکھے ہوئے جو تھن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ دودھ بھر دیا اور دودھ سے پر ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا تھا نا تو میرا آقا علیہ السلام کے لیے پتھر نرم ہوا ہے۔ لوہا تو آگ میں نرم ہو جاتا ہے، پتھر آگ میں نرم نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو غار کے اندر آپ نے پناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنا سر مبارک غار کے اندر آپ نے داخل کر دیا، تو آپ کا سر مبارک جب پتھر پہ لگا تو سخت پتھر کشادہ ہو گیا اور اتنا نرم ہو گیا کہ آپ کے سر پاک کا نشان جو ہے پتھر کے اوپر پڑ گیا۔ تو یہ آپ کا اس سے بھی بڑا معجزہ۔ تو آپ کے لیے پتھر کو نرم کیا گیا، آپ کے باز مبارک کا اس میں اثر رہ گیا، اور صخرہ بیت المقدس یعنی جب آپ معراج پہ جا رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے براق کو باندھنے کے لیے بھی پتھر کو نرم کر دیا تھا اور وہاں سے براق کو باندھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں پہاڑوں نے تسبیح کی تھی،
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں پتھروں نے تسبیح کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں دی گئی، شیاطین اور ہوا کو مسخر کیا گیا، ایسی حکومت دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب ہوا، اس سے زیادہ ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پرندوں نے باتیں کی، چوپایوں نے باتیں کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دستے پاک میں پتھروں نے باتیں کی، پتھروں نے تسبیح کی، اور میرے آقا علیہ السلام سے بھنی ہوئی زہر آلود بکری نے بات کی جو آپ کے سامنے کھانے کے لیے دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھی۔ ایک پرندہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، چکر کاٹنے لگا سر پاک پہ، تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس کے بچے کو پکڑا ہے، وہ بچے کو واپس کر دے، یہ پرندہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ کسی صحابی نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے۔ تو پرندے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد لے کے آ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک اور معجزہ تھا، غدو ہوا شعرون و روا ہوا شعرون، یعنی ان کا تخت روئے زمین پر جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا، اور ایک ایک مہینے کی مسافت تھوڑی دیر کے اندر طے کر لیتا تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کے براق نے تھوڑی دیر کے اندر اتنے 1000 سال کا راستہ طے کر لیا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، میرے آقا علیہ السلام کے لیے زمین ہی کو لپیٹ دیا گیا، تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ساری کائنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں۔ اور جو شیطان کی بات آئی کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا مانتے تھے، جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ ایک بار شیطان اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز میں سامنے آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو قدرت عطا فرمائی۔ آپ نے چاہا کہ اس کو پکڑوں اور مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ بچے کل اس شیطان سے گلی والے بچے کھیلیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیکن اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر کیے گئے، میرا آقا علیہ السلام پر جنات ایمان لائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنات سے خدمت لی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو مسلمان بنایا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن، انسان، پرندے سب تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لشکر میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور دیگر فرشتوں کو شامل کر دیا گیا، یہ اس سے بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے غار ثور پر پرندوں کو مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ فضائل و کمالات میرے آقا علیہ السلام کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی گئی جو آپ کے بعد کسی کے لائق نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو تو کہا گیا کہ محبوب کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ بننا چاہتے ہیں کہ بندے، عام بندے، مطلب بادشاہی کے بغیر جو ہے وہ بندے بن کر کے رہنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے بادشاہی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ شان بندگی کو اختیار فرمایا۔ پھر اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کوڑی کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کی آنکھ جو بہہ گئی تھی اس کو واپس صحیح کر دیا، یہ آپ نے شفا دی۔ حضرت معاذ بن افرا کی بیوی کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے اس برس کی جگہ پر ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برس سے شفا عطا فرما دی۔ اب رہ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، کہا ایمان لاؤں گا میری جو بیٹی مر گئی ہے اس کو آپ زندہ کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، کہا اے فلاں، اسی وقت لڑکی نے قبر سے نکل کر کے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا۔ تو اب اس کی اور بھی بہت ساری روایتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، میرا آقا علیہ السلام سارے آسمانوں سے گزر کر کے لامکہ میں تشریف لے گئے۔ تو تمام انبیاء و مرسلین علیہ التسلیم کو جتنے فضائل و کمالات معجزات دیے گئے وہ تمام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی ذات کے اندر موجود تھے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی لیے عاشق نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یزے بیداداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی جو کمالات انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ، اب سارے کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا آخری درس ہو، تو اس درس کا اختتام اللہ کے رسول علیہ السلام کے فضائل و کمالات پہ ہو، تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی ہو، عشق کے اندر جلا پیدا ہو، اور ہمارے دل میں یہ للک پیدا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں ملامال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے اندر جو بھی دروس ہوئے اللہ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی کہنے سننے میں غلطیاں ہوئیں الہ العالمین اپنے شان کریمی سے مولا ان تمام خطاؤں اور غلطیوں کو مولا معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا علم نافع سے ہمارے سینوں کو پر فرما دے۔ اے اللہ تفقہ فی الدین عطا فرما، ہماری روزہ نماز زکوٰۃ صدقات اور دیگر تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔